نواز حویلی اس وقت مکمل طور پر روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ 3 منزلہ محل نما حویلی کے ہر کمرے میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بتیاں جل رہی تھی اور اس حویلی کے سبھی نفوس ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ خوش گپیوں کا دور دورہ چل رہا تھا۔ سبھی لوگ اپنی دھن میں ایک انسان کو بھول چکے تھے اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس گھر کی اکلوتی اور بڑی بہو تھی، جسے شاید بہو کا رتبہ یہاں پر کبھی ملنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ اس گھر میں چاہوں سے بیاہ کر نہیں آئی تھی بلکہ وہ قصاص کے طور پر یہاں آئی تھی اور اس کے ساتھ مکمل طور پر پرایوں والا سلوک ہوا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن کے دروازے پر کھڑی دروازے کی اوٹ میں چپ کر ان لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سارا دن کچن میں کھڑے ہو کر اتنی گرمی میں اس نے سب کی پسند کی ایک ایک ڈش بنائی تھی اور وہ سبھی لوگ اسے بھول چکے تھے یا شاید وہ اسے خود ہی بھلا دینا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ملازمائیں بھی تھیں جو کہ کچن میں موجود تھی، وہ اس وجہ سے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی تو وہ ہمہ وقت تیار رہے۔ 2 ملازماؤں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشیوں کی تھی اور جو اس نے واضح طور پر سن لی تھی۔ بیچاری رملہ بیوی، مجھے ان پہ بہت ترس آتا ہے۔ کسی گھر کی یہ شہزادی تھی اور آج یہ اس گھر میں نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں نے سر کا تاج بنا دیتی۔ ملازمہ کی اس بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ اس نے تڑپ کر اوپر کی جانب دیکھا تھا۔ بظاہر تو برپختہ چھت تھی مگر اس کی نگاہیں دور کہیں آسمان کے اس پار خدا کو ڈھونڈ رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر نہ جانے اس پر خدا کا رحم کب پورا ہونا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے اس آگ میں جلتے ہوئے، نہ جانے اس آزمائش کی آگ میں اسے اور مزید کتنا جلنا تھا اور نہ جانے اس آگ کے کب بجھنا تھا، یہ بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر ایک بار پھر سے کچن کی طرف بڑھ گئی، مگر کچن میں جیسے ہی جا کر وہ سنک میں برتن دھونے لگی، دوسری طرف سے اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی ایک بار پھر سے دروازے پر آ کڑی ہوئی تھی۔ سامنے موجود شخص کی ہنستے ہنستے بات کرنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھیں تیکھے بہنے لگ گئی تھی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا، نام نہاد۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی تب سے وہ یہاں پر نوکرانیوں کی طرح کام کر رہی تھی اور اس شخص نے ایک بار بھی اس کی جانب نہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے رواں ہو چکے تھے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ کھانا ختم کر کے اٹھنے لگے تھے۔ تبھی اچانک ہی اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی جو اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی اور ذری بات سنو، ادھر آؤ۔ ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے اس نے اپنا لہجہ کافی سخت کر لیا تھا۔ اس شخص کے چہرے کے تاثرات بھی کافی سخت نظر آ رہے تھے۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر رک گئے تو اس نے جاتے جاتے ذری کی طرف دیکھا۔ یہ بچا ہوا کھانا اسے دے دو، یہ ویسے بھی بچے ہوئے کھانے کی شوقین ہے۔ اس کی بات پر فرزانہ بیگم نے مسکرا کر فخری انداز میں اپنے بیٹے کی جانب دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ارسلان، وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ یہ لو، یہ سب کا بچا ہوا کھانا اور اس میں یہ ہڈیاں بھی ڈال دو۔ 2-3 دن کے بعد اتنا کھانا تو اسے ملنا ہی چاہیے، کیوں ارسلان؟ فرزانہ بیگم نے تائید نظروں سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں، جیسا آپ کا حکم، مسکرا کر کہتے ہوئے وہ دونوں اٹھ گئے تھے۔ جاتے جاتے وہ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ گئے۔ فرزانہ بیگم سے زیادہ اسے اس شخص کی حقارت سے دیکھنے پر بہت تکلیف ہوئی تھی جو اس کی زندگی کا ساتھی بن چکا تھا، مگر وہ کیوں اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن اس شخص کی بے رخی برداشت نہ کر دے۔ لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، اسے جینا بھی تو تھا۔ ملازمہ نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ خاموشی سے جس پلیٹ میں فرزانہ بیگم نے وہ کھانا ڈالا تھا وہی کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے بنا کچھ کھائے پیے، اب جو مل رہا تھا وہی اس کے لیے غنیمت تھا۔ برتن دھونے کے بعد ملازمہ بھی خاموشی سے اپنے کوارٹر کی جانب چل دی تھی اور اب صرف وہی بچی تھی۔ اس نے روٹی اور وہ کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے خود کو دلاسا دیا اور پھر خاموشی سے کچن سے باہر نکل آئی۔ کچن سے باہر نکلتے ہوئے اس نے سامنے کی راہداری کو دیکھا تھا۔
یہ راہداری حویلی کے پچھلے حصے کی جانب جاتی تھی۔ اس نے اپنے قدم وہی بڑھا دیے تھے۔ اسے تو یہ بھی حکم نہیں تھا کہ وہ گھر کی کسی کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا سکے۔ اسے یہ بھی حکم نہیں تھا کہ وہ گھر کے اسی حصے میں کھانا کھائے۔ اگر اسے کھانا کھانا ہوتا تو اسے حویلی کے پچھلی طرف بھیج دیا جاتا۔ حویلی کی وہ پچھلی جانب کافی ڈراؤنی اور کافی سنسان رہتی تھی۔ وہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ پچھلی طرف کا صحن بھی بالکل ختم ہو کے رہ چکا تھا۔ یہاں پر جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور کچھ پرانا سامان پڑا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک جھولا پڑا ہوا تھا۔ یہ جھولا بھی کافی پرانا تھا، مگر رملا نے اسے صاف کر کے اپنے بیٹھنے کے لیے قابل بنا دیا تھا۔ اب وہ جب بھی اداس ہوتی تو اسی طرف چلی آتی تھی۔ خاموشی سے آ کر اسی جھولے پر بیٹھتی اور کافی دیر سوچتی رہتی۔ آج بھی وہ کھانا کھانے کے لیے ادھر ہی آئی تھی۔ نہ جانے کیوں یہاں آ کر اسے کچھ سکون سا ملتا تھا۔ نہ تو حویلی والوں کی جھکتی ہوئی نظریں اس پر ہوتی ہے اور نہ ہی ملازمہ کی ہمدردانہ نظریں، نہ ہی اس شخص کی بے روحی۔ اسے جہاں آ کر سب کچھ بھول جاتا، یہاں آ کر جیسے وہ کسی نئی دنیا میں مگن ہو جاتی تھی۔ اب بھی یہاں آ کر وہ کافی دیر روئی تھی۔ پھر جھولا جھولتے ہی کچھ دیر بعد اس نے کھانا شروع کر دیا۔ رات اندھیری ہو چکی تھی، مگر اس طرف کا بلب ابھی تک جل رہا تھا، جس کی روشنی میں اسے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی نوالا اپنے منہ میں لگانے کی کوشش کی، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تقریباً مروڑتے ہوئے اسے کھڑا کر دیا۔ اس کی گود میں پڑی ہوئی اس کے کھانے کی پلیٹ ایک دم سے اوندھی جا گری تھی اور کھانا بھی سارے کا سارا فرش پر جا گرا تھا۔ 2 دن بعد اسے کچھ کھانے کو میسر آیا تھا اور وہی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ سامنے کی طرف دیکھا۔ ہاتھ میں درد اٹھ رہا تھا، اس وجہ سے اس کی سسکی نکل رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے روتے ہوئے کہا تھا، مگر سامنے کھڑے شخص کے کان پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ کھانا کھانے آئی ہو مہارانی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کی دوسری جانب لے جانے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی تھی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان عابد تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتی ہوں، میری جو بھی غلطی ہے بھلے ہی اس کی سزا مجھے دے دے، لیکن مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے پلیز۔ وہ روتے ہوئے منت کرنے لگی تھی۔ اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، لیکن اس کی ذات پر اس قدر ظلم ہو رہا تھا کہ وہ رونے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کی بات پر کان دھرے بغیر اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے میں لایا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو رملا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ تو وہی کمرہ تھا جہاں اسے شادی کی پہلی رات ہی نکال دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ تم میرے قابل نہیں ہو، اور اب وہ شخص خود اسے یہاں پر لایا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس شخص کی جانب دیکھا تھا جو کنڈی لگا کر اس کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن وہ اس کی جانب آنے کے بجائے سامنے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر شاید کچھ پڑا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر جب اس کی جانب بڑھا تو رملا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ڈبہ تھا۔ ادھر آؤ اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا حکم دے رہا تھا، مگر وہ سکتے کے عالم میں اب بھی خاموشی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے جب سخت انداز میں کہا تو وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی صوفے پہ جا بیٹھی۔ وہ اس کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور وہ ڈبہ کھولا تو رملا حیران رہ گئی، کیونکہ اس ڈبے میں اس کی پسند کی بریانی تھی۔ اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ اس نے کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر وہ ڈبہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری پسند کی ہے اور یہ کھا لو، اس کے بعد ہی تم سے بات کرتا ہوں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ابھی بھی سخت تھے، لیکن نظروں میں وہ حقارت نہیں تھی جو ابھی کچھ دیر پہلے تھی۔ رملا حیرانگی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ لمحوں میں وہ شخص کیسے بدل رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے بچا ہوا کھانے کا کہہ رہا تھا اور اب 15-20 منٹ ہی تو گزرے تھے، اب وہ اسے اس کی پسند کی بریانی لا کر دے رہا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا اور کون سی ضروری بات تھی جو اسے رملا سے کرنی تھی، جبکہ آج تک تو اس نے کبھی اسے منہ تک نہیں لگایا تھا۔ رملا کافی دیر جب یہی سوچتے ہوئے اسے دیکھتی رہی تو اس نے ایک بار پھر سے اس سے جھڑکا۔ کھا رہی ہو یا نہیں؟ غصے سے بولا تو رملا نے جلدی سے ڈبہ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے کھانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس بریانی پر ٹوٹ پڑی تھی، جبکہ ارسلان عابد کے ہونٹوں پر بھی ایک مسکراہٹ دوڑ گئی تھی، جسے اس نے اپنا منہ دوسری جانب پھیر کر چھپا لیا تھا۔ اسے کھانا کھاتا چھوڑ کر وہ وہیں سے باہر نکل گیا تھا۔
مجھے کسی کی کال آئی تھی اور وہ کمرے سے باہر نکلا، لیکن وہ جاتے جاتے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھنا نہیں بھولا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنے منہ سے لگا لیا۔ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی تھی اور پھر حیرانگی سے اس سارے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے کی ابھی تک وہی حالت تھی جو اس رات تھی جب وہ بھیا کر اس گھر میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پل لہرانے لگے تھے جب وہ مخدوم حویلی سے نواز حویلی آ چکی تھی۔ نواز حویلی آتے ہوئے بھی اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ اپنے گھر سے یہاں تک آنسو لے کر آئی تھی اور ابھی تک اس کے پاس یہی آنسو ہی تھے۔ اس کا نام نہاد نکاح ہوا تھا اور پھر اسے دلہن کے روپ میں یہاں ارسلان عابد کے بستر پر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ اس شخص کا انتظار کر رہی تھی، مگر جیسے ہی یہ اندر آیا غصے سے دھاڑنے لگا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے بستر پر بیٹھنے کی؟ اوقات دیکھی ہے اپنی تم نے؟ وہ داڑتے ہوئے بولا تو بٹ پر دلہن بنی بیٹھی ہوئی معصوم سی لڑکی کا دل اچل کر اس کے حلق میں آ بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لے کر اس نے حیرانگی سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ تم ابھی تک یہی بیٹھی ہو؟ ابھی کہ ابھی اٹھو میرے بستر سے۔ وہ انگلی کے اشارے سے انگلی گھما گھما کر غصے سے اس کو کہہ رہا تھا۔ رملا نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے صاف کیا اور ایک بار پھر سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ شخص ایک بار پھر سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس نے اتنی مضبوطی سے اس کی کلائی سے پکڑا تھا کہ اس کی کلائی میں موجود چوڑیاں ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھر گئی تھی اور اس کی کلائی میں پیوست ہونے لگی تھی۔ وہ درد سے چلا رہی تھی، مجھے درد ہو رہا ہے، خدا کے لیے میری کلائی زخمی ہو رہی ہے، کچھ تو احساس کرے، چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، رحم کرو، تم پر تمہارے باپ نے رحم کیا تھا، میرے بھائی پر؟ میرے بھائی کو اس نے بنا رحم کے 14 گولیاں اس کے سینے میں اتاری تھی اور اسے لہو لہان کر کے چھوڑ دیا تھا، اور تم کہتی ہو کہ میں تم پر رحم کروں؟ اس گھر میں تم پر کبھی رحم نہیں کیا جائے گا، سنا تم نے؟ وہ گلا پھاڑے کہہ رہا تھا۔ رملا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ دیے تھے، اسے اپنے کانوں کے پردے چیرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ہلکے بھل چلائی تو ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اس کے گال پر پڑا تو وہ لڑکھڑا کر سیڑھیوں کی ریلنگ پر جا رہی تھی۔ اس کا ماتھا ریلنگ پر لگنے کی وجہ سے پھٹ گیا تھا اور اس سے بھی خون بہنے لگا تھا۔ جس ہاتھ کو ابھی ارسلان نے پکڑا تھا اس پر بھی چوڑیاں لگنے کی وجہ سے کئی کٹ لگ چکے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کی جانب دیکھا تھا اور پھر اس حویلی کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اپنا آپ اس سے پہلے کبھی بھی چھوٹا نہیں لگا تھا، مگر اب اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہی تھی، بنا کسی غلطی کے، بنا کسی کوتاہی کے۔ وہ مجرم بن کر کٹہرے میں کھڑی کر دی گئی تھی۔ او لڑکی، تم اس گھر کی مالکن بننے کی خواب دیکھ رہی ہو کیا؟ تو یہ خواب تمہارا کبھی پورا نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ کیونکہ تم اس گھر میں قصاص کی صورت آئے ہو، میرے بیٹے کے خون کے بدلے میں، اور تم جانتی ہو ہم لوگ جب تک تمہیں دیکھیں گے ہمیں ہمارے بیٹے کا خون یاد آتا رہے گا اور تمہیں تڑپا تڑپا کر ساری زندگی رکھیں گے۔ تمہارے باپ نے ایک دم سے میرے بیٹے کو مارا تھا، ہم تمہیں تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ تمہاری باقی جو سانس ہے نا، وہ سانس تمہاری بڑی مشکل کر دیں گے، سمجھی تم؟ تاکہ تمہارے باپ کو پتہ چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ فرزانہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور اب اس کے بالوں سے پکڑ کر غصے سے کہہ رہی تھی۔ حویلی کے سارے مکین، ملازمین، سبھی لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں بڑھ رہا تھا، کیونکہ نواز حویلی کی یہ مالکن بہت سخت مزاج تھی۔ اس کے قہر سے آج تک کوئی نہیں بچ پایا تھا، تو یہ معصوم سی لڑکی کہاں بچ پاتی؟ اس نے بے یقینی سے اپنی ساس اور اپنے شوہر کو دیکھا تھا جو کچھ دیر پہلے اسے مخدوم حویلی سے لائے تھے۔ وہ مخدوم حویلی کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے بابا کا چہرہ یاد آ رہا تھا، جنہوں نے اسے آخری وقت میں اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، تمہیں اپنے باپ پر یقین ہے نا بیٹا؟ تمہارا باپ کبھی کسی کا قتل نہیں کر سکتا، تمہارا باپ قاتل نہیں ہے بیٹا، لیکن نہ جانے کیوں تمہارے باپ پر یہ سزا عائد کر دی گئی ہے۔ تمہارے باپ کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اپنی بے گناہی کا۔
اگر ہوتا تو میں کبھی اپنا جگر کا ٹکڑا نکال کر ان لوگوں کو نہ دیتا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ گلزرین بیگم بھی روتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اکلوتی اولاد جسے مخدوم حویلی والوں نے بڑی نازوں سے پالا تھا۔ اسے شہر بھیجا تھا اور اسے اتنی اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ نانا نانی کے پاس رہ کر اس نے گریجویٹ کیا تھا۔ گریجویٹ کرنے کے بعد اب وہ BSc کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر ڈاکٹر کے خواب لیے وہ گاؤں آئی اور چھٹیاں گزار کر واپس نہ جا پائی تھی اور اس حویلی میں قید ہو کے رہ چکی تھی۔ کبھی اس کے ایک اشارے پر 100 ملازمائیں اس کے ارد گرد دوڑتی نظر آتی تھی اور اب وہ خود ایک ملازمہ کے طور پر اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ اس کے بعد سے اسے حویلی کی پچھلی طرف دے دی گئی تھی، جہاں پر وہ کبھی اداس ہوتی تو آ کر اس جھولے پر بیٹھ جاتی، یا پھر کبھی کبھی وہ حویلی کے صحن میں نکل جاتی تھی۔ اسے رہنے کے لیے کوئی کوارٹر بھی نہیں دیا گیا تھا، وہ بس کوریڈور میں ہی اپنا تکیہ بچھا کر سو جاتی تھی۔ وہ ایک دم سے حال میں واپس آئی تھی کیونکہ اس کے کانوں میں کسی کی آواز پڑی تھی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ارسلان عابد کی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ اس کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا تو وہ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ نہ جانے وہ کب آیا تھا۔ جی میں نے کھا لیا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شخص پہلی بار اس کے اتنا قریب بیٹھا تھا، ورنہ پہلی رات ہی اس شخص نے اس کا دل نکال کے رکھ دیا تھا۔ دیکھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور یہ جو بات میرے اور تمہارے درمیان ہوگی یہ کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو اس نے حیرانگی سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ ایسی کیا بات ہے جو اب کرنے سے پہلے اتنا کترا رہے ہیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر تو رملا کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکیاں بند کر دی اور لائٹ بھی آف کر دی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کا دل اچل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اندھیرے سے ویسے بھی اسے کافی ڈر لگتا تھا۔ دیکھو، جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس کے لیے اس کمرے کا اچھی طرح لاک ہونا اور لائٹ کا بند ہونا ضروری ہے۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی وہ ایک بار پھر سے بول اٹھا۔ تم جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اٹھ کر آئے گا، لیکن اگر کوئی اٹھ کر آئے گا بھی تو میرے کمرے کی لائٹ آف دیکھے گا تو یہ ضرور سمجھ آئے گا کہ میں سو رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہماری بات سنے اور اس بارے میں کسی اور کو پتہ چلے۔ رملا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اپنی ساری تسلی کر لینے کے بعد وہ خاموشی سے آ کر ایک بار پھر سے اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دیکھو، میں جو کچھ کہوں تم وہ کرتی جانا۔ تمہیں تھوڑی سی ایکٹنگ کرنے کی ضرورت ہوگی، وہ اندھیرے میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کمرے میں اتنا اندھیرا چھا چکا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ ہاں، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، مگر کس چیز کی ایکٹنگ؟ اب مجھے کچھ بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا، وہ بے یقینی سے اسے بول رہی تھی۔ دیکھو، میں ابھی تمہیں ساری بات نہیں بتا سکتا، مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں تمہیں اس بات کو غور سے سننا ہوگا۔ اس گھر میں جو کچھ چل رہا ہے اسے ایسے ہی چلنے دو۔ ان لوگوں کے سامنے تمہیں نوکرانیوں کی طرح رکھا گیا ہے تو تمہیں دن میں اسی طرح رہنا ہوگا۔ رہی بات میری، تو میں بھی امی جان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسے ہی ٹارچر کروں گا جیسے تمہیں میں نے آج کیا یا پھر اس سے پہلے کرتا آیا، مگر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میری ہمدردی تمہارے ساتھ ہے۔ ہمدردی پر اس نے حیرانگی سے اس جانب دیکھا تھا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ کیا وہ شخص اسے ہمدردی کر سکتا ہے؟ وہ شخص جس نے اسے شادی کی پہلی رات ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، اور تو اور اس کے ہاتھ اور اس کے ماتھے پر لگنے والے زخم کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ وہ شخص اسے ہمدردی نبھا رہا تھا، مگر ایسا کیوں تھا؟ وہ سوالیہ نظروں سے سکتے کے عالم میں سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں ڈھیروں سوالات ہیں۔ تم یہی سوچ رہی ہو کہ میں کبھی کیسا سلوک کرنے لگ جاتا ہوں اور کبھی کیسا، لیکن ابھی میں اس بارے میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں اپنی ماں کی طرح نہیں ہوں۔ میں تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے گھر میں میرے بھائی کے خون کے بدلے آئی ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم پر دباؤ ڈالا جائے اور تمہیں ٹارچر کیا جائے، تمہاری موت سے پہلے ہی تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس کی آواز میں ہمدردی صاف جھلک رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔
کیونکہ ان دونوں کے درمیان اندھیرا حائل تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھیگنے لگی تھی۔ کیسے اس شخص کو اس پہ رحم آیا تھا؟ اس گھر میں تو سوائے ایک ملازمہ کے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتا تھا، پھر یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ ارسلان کچھ دیر خاموشی سے رملا کو دیکھتا رہا، مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ وہ صرف اس کی آواز سن رہی تھی، اور اس وقت اس کی آواز میں پہلی بار اسے وہ سختی محسوس نہیں ہو رہی تھی جو ہمیشہ اس سے بات کرتے ہوئے ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اپنائیت تھی جو رملا کے دل کو بے اختیار چھو رہی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں بھینچے خاموش بیٹھی تھی کہ ارسلان ایک بار پھر سے بول اٹھا، دیکھو رملا، ابھی تمہیں بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ تمہیں میری امی جان کے سامنے ایسے ہی رہنا ہے جیسے تم اب تک رہتی آئی ہو۔ تمہیں کسی بھی صورت میں ان پہ یہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ تمہیں ان کے سامنے مجھ سے بھی اسی طرح ڈرنا ہے جیسے تم اب تک ڈرتی آئی ہو۔ رملا نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ میں تمہاری بات سمجھ گئی ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ ارسلان نے گہری سانس لی تھی اور پھر بولا، میری ماں جب بھی کچن میں جائے اور جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے تمہیں اس پر نظر رکھنی ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو اٹھائے، کہیں چھپائے یا کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے تو تمہیں بہت احتیاط سے دیکھنا ہے، اور اگر تمہیں کوئی ایسی چیز ملے جو تمہیں ذرا بھی مشکوک لگے تو وہ چیز تمہیں مجھے لا کر دو گی۔ رملا نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے صرف اس کی آواز ہی سن پا رہی تھی۔ آخر امی جان کچن میں ایسی کیا چیز چھپا سکتی ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا تھا۔ ارسلان کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا تھا، پھر گمبھیر لہجے میں بولا، یہ سوال تم ابھی مجھ سے مت کرو کیونکہ میں ابھی تمہیں ہر بات نہیں بتا سکتا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ میری ماں کے کچھ کام ایسے ہیں جن پر مجھے شک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ رملا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے ارسلان اپنی ہی ماں پر شک کر رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس سے زیادہ سوال کرنا شاید مناسب نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ جی، میں آپ کی مدد کروں گی، ارسلان نے جیسے اس کے جواب پر اطمینان کا سانس لیا تھا۔ پھر وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ رملا نے جیسے ہی اس کے قدموں کی آہٹ اپنے قریب محسوس کی تو وہ بے اختیار تھوڑا پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر ارسلان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر صرف اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کی گرفت بہت ہلکی تھی، اتنی ہلکی کہ رملا کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ یہ وہی ہاتھ نہیں ہے جو کچھ دیر پہلے غصے میں اس کی کلائی کو مروڑ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے خاموش کھڑا رہا اور پھر بہت دھیمی آواز میں بولا، ڈرو نہیں رملا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رملا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی تھی، اور نہ جانے کیوں اس ایک جملے نے اس کے دل میں چھپی ہوئی ساری تکلیف کو جیسے ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اس حویلی میں ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے یہ کہہ سکے کہ وہ اکیلی نہیں، مگر آج پہلی بار اس کے اپنے شوہر نے اسے احساس دلایا تھا کہ شاید وہ واقعی اکیلی نہیں تھی۔ آپ واقعی میرے ساتھ ہیں؟ اس نے دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھامے رکھتے ہوئے جواب دیا تھا، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تمہیں بہت مضبوط بننا ہوگا، کیونکہ اگر تم نے ذرا سی بھی غلطی کی تو ہم دونوں کا یہ راز سب کے سامنے آ جائے گا۔ رملا نے جلدی سے سر ہلا دیا تھا، میں آپ کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی، اس نے یقین دلایا تھا۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے الماری کی جانب بڑھا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور اس میں سے کپڑوں کا ایک جوڑا نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو رملا، یہ کپڑے پہن لو۔ رملا نے حیرانگی سے کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے تھے۔ یہ میرے لیے ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ارسلان نے مختصر سا جواب دیا تھا، ہاں تمہارے لیے رملا۔ کچھ لمحوں تک ان کپڑوں کو دیکھتی رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص نے پہلی بار اس کے لیے کچھ نکالا تھا، ورنہ اس حویلی میں تو اسے اپنے کپڑوں کے علاوہ کسی چیز پر حق حاصل نہیں تھا۔ وہ کپڑے سینے سے لگائے خاموش کھڑی تھی کہ ارسلان نے ایک بار پھر سے کہا، اور آج سے تم کوریڈور میں نہیں سو گی۔ رملا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، تو پھر کہاں سوں گی؟ اس نے بے اختیار پوچھا تھا۔ ارسلان نے کمرے کی ایک طرف موجود صوفے کی جانب اشارہ کیا تھا، یہی میرے کمرے میں صوفے پر سو جاؤ گی۔ رملا کا دل ایک دم سے خوشی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی، کیا واقعی وہ آج اس کمرے میں سو سکتی تھی؟
جس کمرے سے اسے شادی کی پہلی رات ہی نکال دیا گیا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ ارسلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ شاید اندھیرے میں بھی اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ وہ بولا، اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو یہی سمجھے گا کہ تمہیں سزا کے طور پر یہاں رکھا گیا ہے، اور ویسے بھی میں کسی کو اپنے کمرے کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ رملا کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر آئی تھی۔ وہ کئی دنوں بعد پہلی بار کسی بات پر دل سے خوش ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں کو دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، شکریہ ارسلان۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا تھا، جیسے اسے اس ایک لفظ کی امید نہیں تھی۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس جو میں کہوں وہ کرتی رہنا اور خود کو مضبوط رکھنا۔ رملا نے سر ہلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی اتر آئی تھی، مگر اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی خوشی کے تھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس حویلی میں کوئی ایک شخص تو ایسا ہے جو اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارسلان نے اسے دیکھا اور پھر کہا، اب تم اپنے زخم صاف کرو اور یہ کپڑے پہن لو، میں صوفے پر تمہارے لیے چادر رکھ دیتا ہوں۔ رملا نے دھیمی آواز میں جی کہا تھا اور کپڑے لے کر ایک طرف بڑھ گئی تھی، مگر چند قدم چلنے کے بعد وہ رک گئی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگرچہ اندھیرے میں اسے ارسلان صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے دھیرے سے کہا، ارسلان صاحب، ایک بات پوچھوں؟ ارسلان نے فوراً جواب دیا، پوچھو۔ کیا تم واقعی میری مدد کرنا چاہتے ہیں یا یہ بھی آپ کے کسی منصوبے کا حصہ ہے؟ ارسلان کچھ لمحے خاموش رہا تھا، پھر اس کی آواز آئی، یہ بھی میرے منصوبے کا حصہ ہے، لیکن تمہیں بچانا بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ رملا کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا تھا اور اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ آج پہلی بار اسے اس شخص کی باتوں پر یقین کرنے کو دل چاہ رہا تھا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن کر اس کے سامنے آیا تھا، اور شاید اب وہی شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی امید بننے جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کپڑے لیے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ارسلان وہی کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا، اور شاید وہ راز اتنا معمولی نہیں تھا جتنا رملا سمجھ رہی تھی۔ صبح ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوئی تھی کہ رملا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے صوفے پہ لیٹی چھت کو دیکھتی رہی تھی، اور پھر اسے رات کی سارے باتیں یاد آنے لگی تھی۔ پہلی بار وہ کوریڈور میں نہیں سوئی تھی بلکہ ارسلان کے کمرے میں سوئی تھی، اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے ارسلان کی وہ بات بھی یاد تھی کہ اسے اپنی ماں پر نظر رکھنی ہے اور کسی بھی مشکوک چیز کے بارے میں اسے فوراً بتانا ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور سامنے بستر پر سوئے ہوئے ارسلان کو دیکھا تھا۔ وہ ابھی گہری نیند میں تھا۔ رملا نے خاموشی سے اپنی چادر درست کی اور بغیر کوئی آواز کیے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ سیدھی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حویلی میں اس وقت عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زیادہ تر لوگ ابھی سو رہے تھے اور ملازمین بھی اپنے اپنے کاموں میں نہیں لگے تھے۔ رملا جیسے ہی کچن کے قریب پہنچی تو اچانک اس کی نظر اندر کھڑی فرزانہ بیگم پر پڑی تھی۔ وہ اکیلی کچن میں کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی تھی۔ رملا فوراً دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی تھی اور اپنی سانس تک روک لی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے دروازے کے پیچھے کھڑی فرزانہ بیگم کو دیکھنے لگی تھی۔ فرزانہ بیگم نے ایک بار پھر سے ادھر ادھر دیکھا تھا، جیسے یہ یقین کر رہی ہو کہ انہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر وہ کچن میں رکھے ہوئے دودھ کے بڑے برتن کے قریب گئی تھی۔ انہوں نے اپنی مٹھی میں چھپی ہوئی وہی چھوٹی سی شیشی نکالی تھی اور اس میں موجود چند قطرے دودھ کے برتن میں ڈال دیے تھے۔ رملا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے چمچ میں دودھ کو اچھی طرح ہلایا تھا اور پھر وہ شیشی اپنے کپڑوں میں چھپا لی تھی۔ چند لمحے وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ رملا کچھ دیر تک وہی کھڑی رہی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ فرزانہ بیگم کافی دور جا چکی ہے تو وہ آہستہ سے دروازے کے پیچھے سے باہر نکلی اور کچن میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے دودھ کے برتن کو دیکھا تھا اور پھر اسے اچانک خیال آیا تھا کہ یہ دودھ تو ارسلان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حویلی کے باقی سب لوگ ناشتے میں جوس پیتے تھے، جبکہ ارسلان عابد صبح کے وقت اسی دودھ سے چائے پیتا تھا۔ رملا کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ وہ مزید ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دودھ کا وہ برتن اٹھا کر کچن سے باہر نکل آئی تھی اور تیز قدموں سے ارسلان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔
اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ کسی بھی طرح یہ دودھ ارسلان تک نہ پہنچنے پائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ارسلان ابھی تیار ہو رہا تھا۔ اس نے رملا کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ رملا نے ہامتے ہوئے دودھ کا برتن اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہ دودھ؟ ارسلان نے حیرت سے برتن کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا اس دودھ کو؟ رملا نے جلدی سے کہا تھا، امی جان ابھی کچن میں آئی تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے اس دودھ میں کچھ ملایا ہے۔ ارسلان کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے تھے۔ تمہیں یقین ہے؟ جی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پہلے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس شیشی میں سے کچھ دودھ کے برتن میں ڈال دیا تھا۔ ارسلان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے دودھ کے برتن کی جانب دیکھا تھا اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ رملا، تم نے یہ دودھ یہاں سے اٹھاتے ہوئے کسی کو دیکھا تو نہیں؟ نہیں، میں بہت احتیاط سے لے کر آئی ہوں۔ ارسلان نے فوراً اپنے ایک قابل اعتماد شخص کو بلایا تھا اور دودھ کا نمونہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ رملا خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی اور ارسلان مسلسل فرزانہ بیگم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنی ماں کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہی ماں جس نے اسے بچپن سے پالا تھا، جس کے لیے وہ ہر وقت کھڑا رہتا تھا اور جس کے ایک لفظ پر وہ دنیا کے ہر شخص سے لڑ سکتا تھا۔ کئی گھنٹے بعد رپورٹ میں سامنے آئی تھی۔ ارسلان کے ہاتھ میں رپورٹ تھی اور اس کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ رملا نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں بھی ایک عجیب سا خوف اتر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ارسلان کے لب ہلے تھے مگر آواز جیسے گلے میں اٹک گئی تھی۔ اس میں زہر ہے۔ رملا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ زہر؟ ارسلان نے آہستہ سے سر ہلایا تھا۔ ہاں، زہر۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ لیبارٹری سے یہ بھی واضح ہوا تھا کہ اس زہریلی مادے کی معمولی مقدار اگر روزانہ دی جائے تو انسان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس کی موت کسی بیماری یا اچانک طبی خرابی کی وجہ سے ہونے والی موت محسوس ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی مقدار ایک ساتھ زیادہ سے دے دی جائے تو وہ صاف طور پر قتل کے زمرے میں آتی ہے۔ ارسلان نے رپورٹ اپنے ہاتھ میں بھینچ لی تھی۔ تو یہ سب اتنے دنوں سے چل رہا تھا؟ اس کی آواز میں دکھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ رملا خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میری ماں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا تھا۔ میری ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ رملا نے پہلی بار اس شخص کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ارسلان عابد جس کے چہرے پر ہمیشہ سختی رہتی تھی، جس کی آنکھوں میں کسی کے لیے رحم نظر نہیں آتا تھا، آج اپنی ہی ماں کے بارے میں سوچ کر رو رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ انہیں سب سے زیادہ سمجھا ہے۔ میں نے ان کے ہر فیصلے کو درست مانا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ… اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ رملا کا دل بھی بھر آیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ جھجکتی رہی، پھر اس نے بہت احتیاط سے اپنا ہاتھ ارسلان کے کندھوں پر رکھ دیا تھا۔ ارسلان نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ رملا نے دھیمی آواز میں کہا تھا، آپ خود کو سنبھالیں۔ ارسلان کچھ نہیں بولا تھا۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ رملا کے یہ الفاظ سنتے ہی ارسلان نے نظریں جھکا لی تھی۔ شاید اس وقت اسے خود سے بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ سب کے سامنے اپنی دشمن دکھا رہا تھا، آج وہی اس کے سب سے مشکل لمحے میں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ رملا نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، اب آپ بھی مجھ پر بھروسہ کریں۔ ہم مل کر سچ سامنے لائیں گے۔ ارسلان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ ابھی بھی موجود تھا، مگر اب اس دکھ کے ساتھ ایک عزم بھی پیدا ہو رہا تھا۔ ہاں رملا، اب جو بھی ہوگا سچ سامنے آ کر رہے گا۔ ارسلان کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے کہیں جمی ہوئی تھی اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے چہرے پر مسلسل اپنا راستہ بنا رہے تھے۔ رملا بھی خاموشی سے اس کے قریب کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا تھا جس نے ارسلان کو اس قدر توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی اور دھیمی آواز میں بولی تھی، ارسلان، آپ مجھے بتائیں، آخر بات کیا ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہے؟ ارسلان نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا، جیسے وہ اپنے اندر ہمت جمع کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی تھی اور بولا تھا، رملا، تمہیں پتہ ہے میرے بھائی ہشام کو تمہارے بابا نے نہیں بلکہ میری ماں نے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی رملا کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس سکتے کے عالم میں ارسلان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے لب کھلے کے کھلے رہ گئے تھے
اور چند لمحوں تک اس کے لیے جیسے وقت وہی رک گیا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے۔ ارسلان نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور پھر دھیمی آواز میں بولا تھا، ہاں رملا، یہی حقیقت ہے۔ تمہارے بابا بے گناہ تھے، وہ ہشام کا قتل نہیں کر سکتے تھے، بلکہ وہ تو ہمارے سگے ماموں تھے اور ہم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ رملا کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی اتر آیا تھا۔ وہ اپنے بابا کے چہرے کو یاد کرنے لگی تھی۔ وہ آخری وقت میں بھی یہی تو کہہ رہے تھے کہ بیٹا تمہیں اپنے باپ پر یقین ہے نا؟ تمہارا باپ کبھی کسی کا قتل نہیں کر سکتا۔ تمہارا باپ قاتل نہیں ہے بیٹا۔ مگر اس وقت وہ کسی کی بات پر یقین کرنے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ اس کے بابا کو قاتل قرار دیا گیا تھا اور اسی الزام کی وجہ سے اسے اپنے گھر سے جدا کر کے اس حویلی میں قصاص کے طور پر لایا گیا تھا۔ ارسلان کی آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں پھڑی تھی۔ جب ہشام تمہارے بابا کے پاس گیا تھا تو جانے سے پہلے امی نے اسے اپنے ہاتھ سے کھیر بنا کے کھلائی تھی۔ ہشام کو کھیر بہت پسند تھی اور میری ماں یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے کھیر بنایا کرتی تھی۔ اس دن بھی اس نے ہشام کو بڑے پیار سے کھیر کھلائی تھی اور پھر اسے تمہارے بابا کے پاس بھیج دیا تھا۔ رملا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے، مگر وہ ابھی بھی یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسلان نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا، تم جانتی ہو رملا، میری حقیقی ماں ہشام کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی تھی۔ وہ میرے بھائی کو دنیا میں لاتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اور ہشام بھی بہت چھوٹا تھا۔ میرے بابا نے کچھ عرصے بعد فرزانہ بیگم سے شادی کر لی تھی اور ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ اب یہی ہماری ماں ہے۔ ہمیں بھی کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا گیا تھا کہ وہ ہماری سوتیلی ماں ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی تھی جیسے کوئی حقیقی ماں اپنے بچوں کے ساتھ رکھتی ہے۔ کم از کم ہمیں تو یہی لگتا تھا۔ رملا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ارسلان نے دکھ سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، مگر ہشام کی موت کے بعد مجھے سب کچھ بدلتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک دن ہمارے ایک پرانے ملازم نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جس نے میری پوری دنیا ہلا کے رکھ دی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ فرزانہ بیگم ہمیشہ سے ہمارے باپ کی جائیداد اپنے نام کروانا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ اپنے سوتیلے بیٹوں کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ پہلے تو میں نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا تھا، میں نے اسے جھوٹا سمجھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری ماں ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، لیکن پھر اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی جنہیں نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ارسلان کی آواز بھرائی جا رہی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ ہشام کو بھی اسی نے مارا ہے اور اس کی موت کوئی حادثہ نہیں تھی، بلکہ اسے پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا تھا اور اس کے لیے اس نے وہی زہر استعمال کیا تھا جو آج میرے دودھ میں ملایا گیا تھا۔ رملا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے تھے۔ ارسلان نے کہا تھا، وہ ہمیشہ سے ہم سے نفرت کرتی تھی۔ رملا ہمیشہ سے وہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں بھائی اپنے ماموں سے دور ہو جائیں، کیونکہ ہمارے ماموں ہمارے بہت قریب تھے۔ وہ ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے اور فرزانہ بیگم یہ بات برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ہمارے ماموں کو اس کے اصل ارادوں کا پتہ چل گیا تو وہ اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے اس نے پہلے ہشام کو ہم سے چھین لیا اور پھر تمہارے بابا کو اس قتل کے الزام میں پھنسا دیا۔ رملا کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رونے لگی تھی۔ ارسلان کی آواز اب بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میں کتنا بے وقوف تھا رملا، میں نے اپنی ماں پر اندھا اعتبار کیا۔ میں نے تمہیں اور تمہارے بابا کو قصوروار سمجھ لیا۔ میں نے تمہیں تمہارے بابا سے قربان کر کے یہاں لے آیا۔ میں نے تمہیں وہ سزا دی جو تمہارا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اور میں یہ سمجھتا رہا کہ میں اپنے بھائی کے قاتل سے بدلہ لے رہا ہوں۔ رملا نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر بے یقینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارسلان نے کہا تھا، پھر مجھے تم ملی۔ تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں پہلی بار شک پیدا ہوا تھا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ سچ دیکھا تھا جو مجھے کہیں اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تم پر اعتبار کیا اور پھر خاموشی سے اس معاملے کی تہ تک جانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہو، کاش میرا شک غلط نکلے، کاش میری ماں بے قصور ہو، لیکن رملا یہ سب سچ تھا۔ میری ماں ہی ہشام کی قاتل تھی اور آج اس نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کر کے یہ ثابت کر دیا ہے۔ رملا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنے بابا کو یاد کر کے تڑپ رہی تھی جسے اس نے قاتل سمجھ کر اتنے دنوں تک خود سے دور رکھا تھا۔ جس باپ نے آخری وقت تک اپنی بے گناہی کی دہائی دی تھی، آج اس کی ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔
ارسلان نے کھامتی ہوئی آواز میں کہا تھا، رملا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، میں نے تمہیں اس جرم کی سزا دی جو تم نے کیا ہی نہیں تھا۔ میری ماں کی یہ چال تھی کہ ہم اپنے ماموں سے دور ہو جائیں، ورنہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ فرزانہ بیگم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اگر انہیں حقیقت کا پتہ چل جاتا تو وہ اسے کبھی معاف نہ کرتے۔ رملا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکی تھی، میرے بابا بے قصور تھے۔ ارسلان نے سر جھکا لیا تھا۔ ہاں رملا، تمہارے بابا بے قصور تھے۔ یہ سنتے ہی رملا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے دل پر رکھا برسوں کا بوجھ ایک ہی لمحے میں ہٹ گیا ہو، مگر اس بوجھ کے نیچے جو زخم تھے وہ ابھی بھی تازہ تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی اور ارسلان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس اب اپنی غلطی کے لیے معافی مانگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ ارسلان چند لمحے بالکل خاموش رہا تھا، مگر اچانک جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رملا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا اور پھر وہ بھی فوراً اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ ارسلان تیز قدموں سے اپنے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ رہا تھا، جیسے اس کے ذہن میں کوئی بہت اہم بات آ گئی ہو۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اسٹڈی روم میں داخل ہوا تھا اور سیدھا اپنی میز کے پاس موجود کمپیوٹر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ رملا بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ ارسلان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ جلدی سے کمپیوٹر آن کیا اور CCTV کیمرہ کی ریکارڈنگ کھولنے لگا تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ رملا خاموشی سے اس کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے پچھلے کئی دنوں کی فوٹیج نکالنا شروع کر دی تھی۔ ایک کے بعد ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا گیا تھا۔ ایک فوٹیج میں فرزانہ بیگم کچن میں اکیلی کھڑی نظر آ رہی تھی، پھر وہ ادھر ادھر دیکھ کر ایک چھوٹی سی شیشی نکالتی تھی اور کیر کے برتن میں کچھ ملا رہی تھی۔ ارسلان نے وہ منظر دیکھتے ہی ویڈیو روک دی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس شک نہیں بلکہ ایک واضح ثبوت تھا۔ وہ دوبارہ ویڈیو چلانے لگا تھا۔ فوٹیج میں ہشام کو وہی کیر کھاتے ہوئے دکھا دیا گیا تھا اور اس کے بعد کی ریکارڈنگ میں فرزانہ بیگم بار بار کچن میں آتی جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ ارسلان نے پچھلے کئی دنوں کی ریکارڈنگ بھی کھول لی تھی۔ ایک فوٹیج میں وہ دودھ کے بڑے برتن میں کچھ ملاتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی اور پھر دوسری فوٹیج میں وہی دودھ ملازمین ارسلان کے لیے لے کر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ رملا کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، یا اللہ! ارسلان نے اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ دیے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر اس بار وہ کمزور نہیں پڑا تھا، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب سا عزم پیدا ہو چکا تھا۔ اب امی جان کے پاس بچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے تمام فوٹیج اپنے موبائل میں محفوظ کرنے لگا تھا۔ پھر اس نے ان تمام ثبوتوں کو فوراً اپنے قابل اعتماد شخص اور متعلقہ حکام کو بھیج دیا تھا تاکہ یہ ثبوت کسی صورت ضائع نہ ہو سکے۔ رملا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ شاید اب اس کے بابا کا نام ہمیشہ کے لیے اس جھوٹے الزام سے آزاد ہونے والا ہے۔ چند گھنٹے بعد نواز حویلی کے باہر اچانک پولیس کی کئی گاڑیاں آ کر رک گئی تھی۔ حویلی کے مکینوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ ملازمین ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے، جبکہ فرزانہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ پولیس یہاں کیوں آئی ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی، مگر اگلے ہی لمحے پولیس افسران ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ فرزانہ بیگم، آپ کو ہشام کے قتل اور ارسلان عابد کو زہر دینے کی کوشش کے الزام میں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ فرزانہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ میں بے قصور ہوں۔ تبھی ارسلان آگے بڑھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ اس نے موبائل ان کے سامنے کیا اور CCTV فوٹیج چلا دی تھی، جس میں وہ کھیر میں زہر ملاتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ فرزانہ بیگم کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ پھر دوسری فوٹیج چلائی گئی جس میں وہ دودھ میں زہر ملا رہی تھی۔ ان کے لب خاموش ہو گئے تھے۔ یہ سب وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ ارسلان نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ امی، میں نے ساری زندگی آپ پر اعتبار کیا، میں نے آپ کو اپنی ماں سے بڑھ کر سمجھا، لیکن آپ نے نہ صرف میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا بلکہ ایک بے گناہ باپ کو قاتل بنا دیا اور اس کی بیٹی کی زندگی بھی برباد کر دی۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ارسلان بیٹا، مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے بولی تھی، مگر ارسلان نے نظریں پھیر لی تھی۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا، شاید کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ نے صرف ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ کئی زندگیاں برباد کی ہے۔
پولیس انہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی اور فرزانہ بیگم جاتے جاتے بھی روتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی تھی، مگر ارسلان اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ رملہ کے پاس آیا تھا۔ رملہ خاموش کھڑی تھی۔ ارسلان نے اس کے سامنے آ کر سر جھکا دیا تھا۔ رملہ، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ رملہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ میں نے تمہیں اس جرم کی سزا دی جو تم نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے تمہیں تمہارے گھر والوں سے جدا کیا اور تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید تم واقعی کسی جرم کی سزا بھگت رہی ہو۔ میں اپنی یہ غلطی کبھی واپس نہیں لے سکتا، لیکن میں پوری زندگی تمہاری اس تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ رملہ کچھ نہ بولی تھی۔ ارسلان نے صرف اتنا کہا، چلو تمہیں تمہارے بابا کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی مخدوم حویلی کے سامنے جا کر رکی تو رملہ کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتری تو سامنے اس کے بابا کھڑے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی، وہ بے اختیار آگے بڑھے اور رملہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میری بچی! رملہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بابا، مجھے معاف کر دے۔ تم نے کچھ نہیں کیا میری بچی، تم نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بابا کی آواز آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ اس دن پہلی بار اس گھر میں کئی عرصے بعد خوشی کا کھانا تیار ہوا تھا۔ سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے تھے اور رملہ کے بابا اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر بار بار اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ آج ان کے سر سے اپنے بھانجے کے قتل کا الزام ہمیشہ کے لیے ہٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد رملہ کے بابا نے ارسلان کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا، تمہاری ماں نے جو کیا وہ بہت بڑا ظلم تھا، مگر تم نے جو سچ سامنے لانے کی کوشش کی، اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ارسلان نے سر جھکا لیا تھا۔ مجھے شکریہ مت کہے ماموں، میں نے صرف اپنی غلطی کا کچھ ازالہ کیا ہے۔ کھانے کے بعد ارسلان نے رملہ سے تنہائی میں بات کی تھی۔ رملہ، اب تم آزاد ہو۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ تم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں جو تکلیف دی ہے اس کے بعد تم پر میرے ساتھ رہنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رملہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے سامنے وہی ارسلان کھڑا تھا جس نے کبھی اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، مگر آج وہی شخص اس کی آزادی اس کے ہاتھ میں رکھ رہا تھا۔ اور اگر میں آپ کے ساتھ واپس جانا چاہوں تو؟ رملہ نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ ارسلان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ تو میں پوری زندگی کوشش کروں گا کہ تمہیں کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ تم میرے ساتھ رہنے پر مجبور ہو۔ رملہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تو پھر میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ارسلان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یقین ہے؟ رملہ نے آہستہ سے سر ہلایا تھا۔ ہاں، کیونکہ اب مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ ارسلان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اور مجھے تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ رملہ نے نظریں جھکا لی تھی اور اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں نواز حویلی کی طرف واپس جا رہے تھے، مگر اس بار رملہ کے قدموں میں وہ خوف نہیں تھا جو کبھی اسے اس حویلی میں لاتے وقت تھا۔ اب وہ قصاص کے نام پر لائی گئی ایک بے گناہ لڑکی نہیں تھی، بلکہ اپنے حق اور عزت کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ ارسلان نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور رملہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے بابا کے لیے شکر ادا کیا تھا۔ اس کی زندگی نے اسے بہت رلایا تھا، بہت آزمایا تھا، مگر آخرکار سچ سامنے آ ہی گیا تھا۔ ہشام کے اصل قاتل کو سزا ملنے والی تھی۔ اس کے بابا بے گناہ ثابت ہو چکے تھے اور اس کی اپنی زندگی بھی دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت انجام تھا کہ جس رشتے کی ابتدا نفرت، غلط فہمی اور قصاص سے ہوئی تھی، وہی رشتہ آخرکار سچ، معافی اور محبت تک پہنچ گیا تھا۔